اس ویڈیو میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ جیسا کہ آپ سبھی کو اس بات کا علم ہے، فی الحال ہم عرفی شیرازی کے اس قصیدے کی تشریح کر رہے ہیں یا اس قصیدے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جو عرفی شیرازی نے کشمیر کی تعریف یا کشمیر کے وصف میں نظم کیا تھا۔ اس کا موضوع ہے یا عنوان ہے در وصف کشمیر۔ اب تک ہم نے اس پر کافی ویڈیو بنا چکے ہیں ہم، اور اس پر کافی آپ کی ایک سمجھ بھی ڈیولپ ہو چکی ہے۔ میرے خیال سے اب در وصف کشمیر قصیدے کے متعلق آپ کی جو سمجھ ہے، فہم ہے، اس میں کہیں نہ کہیں ایک قسم کی جنبش، ایک سمجھ پیدا ہو چکی ہوگی۔ تو آئیے آج اس کلاس میں ہم عرفی شیرازی کے در وصف کشمیر قصیدہ کے چند اشعار آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور اس کی ساتھ ہی ساتھ تشریح بھی ہوگی اور مشکل الفاظ کے معنی بھی بتائے جائیں گے۔ تو پہلا شعر ہے کیا؟ ہر لحظے کی شاداب و ترش بینم گویم، بے گشای بغل بو کی در آغوش در آید، یاد از روش خود کنم و بزم خداوند، ہر گه کی صبا از چمنش جلوه گراید، چون بوی گل آید کنم از انجمنش یاد، تا نگهت گل مایه صد درد سراید، ہر گه کی بے عزم سفر از شوق دور فی، آید بے وداع وی و با چشم تر آید۔ پہلے ہم تشریح کرنے سے قبل ہم اس کے جو مشکل الفاظ ہیں اس کے معنی بتا دیں۔ ہر لحظہ، ہر لمحہ، ہر وقت، شاداب بھرا بھرا، اس سے پہلے بھی ترش ہوتا ہے، کڑوا ایک قسم کا ذائقہ ہے، ٹیسٹ ہے۔ بیرم میں دیکھتا ہوں تو پھر گویم کہتے ہیں کچھ مجھے میرے زبان سے نکلتا ہے، بے گوشا یہ بغل، بے گوشا کھولنا، بغل ابو یعنی آغوش کی خوشبو، در آغوش در آیا، در آغوش ہوتا ہے گود میں، آغوش میں آنا، یاد از روش خود، یاد روش ہوتا طریقہ، اپنا طریقہ، کنم کروں، و بزم خداوند، بزم ہوتی محفل، خداوند آپ جانتے ہیں، ہر گہ کی صبا چمنش جلوگر آیا، ہر گہ ہر وقت، جس وقت، صبا چمنش، صبا ہوا، ایک ہوا ہے، ایک قسم کی ہوا کہی جاتی ہے، ہوا لٹرل میننگ ہوا بھی ہے، چمنش چمن پھول، جلوگر آیا، جلوہ باہر کی طرف آیا، حضور میں آیا، وجود میں آئے، سامنے آئے، چن بوئے گل آیت کنم از انجمنش یاد، چن بوئے گل، جب بوئے گل آتی ہے یعنی پھول کی خوشبو آتی ہے، کنم تو مجھے اس کی انجمن کی، اس کی بزم کی یاد آتی ہے، تا نگہت گل مایا صد درد سرائے، تا نگہت گل تاکہ پھول کی خوبصورتی یا اس کی خوشبو، مایا صد درد سرائے، مایا قیمت، صد سینکڑوں، یعنی وہ جو سینکڑوں سر درد کی قیمت سے بھی زیادہ ہوتا ہے، یعنی وہ سینکڑوں درد جو ہوتے ہیں اس کو اوور کم کرتا ہے یا اس کو ختم کرتا ہے، اسی اتنی موت اسی خوشبو سے۔ ہر گہ کی بے عزم سفر شوق طور فی، ہر جب کبھی بے عزم سفر کی ارادہ، عظمت ارادہ، از شوق تو اپنے خواہش سے، آیت بے ودائے وے، اور کیا اس کو چھوڑنے کا ارادہ ہو، با چشمت آیا تو کیا ہے وہ آنکھ بھر جاتی ہے۔ اب تشریح کی طرف آتے ہیں کہ ہر لحظے کی شاداب و ترش بینم گویم، جب بھی کبھی میں شاداب ہری سبزی یعنی سبز و شادابی دیکھتا ہوں تو ترش بینم، تو مجھے کیا وہ کڑوی یادیں آتی ہیں، یعنی وہ یادیں کڑواپن دیتی ہیں، یعنی وہ یادیں مجھے پریشان کرتی ہیں۔ کیا بگوشائے بغل بو کی در آغوش در آیت، اور میں گویا میں جو ہے اس کے وہ وہاں کا کشمیر کا جو خوبصورت کشمیر کے مناظر ہیں یا وہاں کی سرسبز و شادابی کی جو آغوش ہے، اس کی آغوش میں کھو جاتا ہوں، اسی خوشبو جو ہے میرے ذہن کو اپنے قابو میں کر لیتی ہے۔ یاد از روش خود کنم و بزم خداوند، میں اپنے طور طریقے کو ان دنوں کے طور طریقے اور رہنے کے سلیقوں کو یاد کرتا ہوں، خداوند کی یعنی اللہ کی بزم کو یاد کرتا ہوں، یعنی جہاں پر فرشتے ہوتے ہیں کتنا خوشنما ماحول ہوتا ہے۔ وہ وہی کہہ رہا ہے کہ جب میں کشمیر کے بارے میں یاد کرتا ہوں تو خدا کی بزمی یاد آتی ہے، یعنی خدا بھی وہاں پر ہے، یعنی اس کی خوبصورتی سے مثال دے رہا ہے۔ ہر گئے صبا چمن شل وغیرہ، جب بھی کبھی اس کی چمن سے صبا ظاہر ہوتی ہے، یعنی اب میرے
روح کو چھوتی ہے تو مجھے خداوند کی بزم یاد آتی ہے اور وہاں کا رہن سہن یاد آتا ہے. چن بوئے گل آیت کو نماز انجمنش یاد. چن بوئے گل آیت، جب پھول کی خوشبو آتی ہے تو مجھے کیا وہاں کی انجمن یاد آتی ہے، یعنی کشمیر کی جب کہیں بھی میں کسی بھی قسم کے پھول کی خوشبو جب میرے ذہن کو معطر کرتی ہے تو مجھے کشمیر کی انجمن یاد آتی ہے. یعنی اس قدر وہاں کی خوبصورتی اور وہاں کی خوشبو میرے ذہن میں گھر کیے ہوئے ہے کہ کہیں کی بھی خوشبو، یعنی کہیں کے بھی پھول کی خوشبو جب آتی ہے تو مجھے کشمیر ہی یاد آتا ہے. تا نگہتے گل مایاست درد سر آیت، اور وہ کوئی بھی نگہتے گل ہو وہ سینکڑوں سر درد سے بھی زیادہ ہے. یعنی وہ سینکڑوں سر درد کی قیمت سے بھی زیادہ ہے. جیسے ایک کوئی خوشبو جو ہے وہ کشمیر کی خوشبو اس قدر شاندار اور روح کو معطر، روح افروز کرتی ہے، روح کو ایک قسم سے معطر کرتی ہے کہ اگر سینکڑوں سر درد ہو، یعنی درد بہت زیادہ ہو، اس کے بعد بھی آپ جو اس سے چھٹکارا حاصل کر لیتے ہیں. ہر گئے کہ بے عزم سفر شوق تو عرفی، جب کبھی آپ جو عرفی جب کبھی تم سفر کا ارادہ کرتے، یعنی جب وہاں سے نکلنے کا ارادہ کرتے تھے تو اور پھر اس کو ودا، یعنی اس کو چھوڑنے کا ارادہ کرتے تھے، وہاں سے نکل کر دوسری جگہ کے سفر کا ارادہ کرتے تھے تو تمہاری آنکھیں بھر جاتی تھی. یعنی وہاں کی اتنی خوبصورت یادیں ہیں کہ انسان اس سے، یعنی عرفی شیراز اس سے جکڑا ہوا ہے، اور جب کبھی بھی اس کی یاد آتی ہے تو اس کی آنکھیں بھر جاتی ہے کہ وہ کیسے میں وہاں سے سفر کا ارادہ کیا، اس کو ودا کرنے کا اور رخصت کرنے کا جب میرا ارادہ ہوا تو میری آنکھیں بھر آتی تھی، اور آج بھی وہ آنکھیں بھر آتی ہے. آج کی کلاس میں صرف اتنا. اگلی کلاس میں اسی کے جو چند اشعار رہ گئے ہیں در وصف کشمیر کے قصیدہ کے، اس کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا.